وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ میرے محترم بھائی نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے جو ضرورت کے عین مطابق ہے۔ اس وقت کچھ مساجد میں ہمارے کچھ بھائیوں نے نماز کی ترتیب کے حوالے سے کچھ پمفلٹ آویزاں کر رکھے ہیں یا پینا فلیکس لگوا رکھے ہیں، جس کے اوپر انہوں نے نماز میں شامل ہونے کی ترتیب درج کی ہوئی ہے، جو کہ نہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، نہ وہ شرعاً سمجھ آتی ہے، نہ وہ فقہاً سمجھ آتی ہے۔ کسی طریقے سے بھی وہ کیپبل نہیں ہے، وہ اہل نہیں ہے کہ اس کو اختیار کر لیا جائے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز سے رہ گیا ہے، اگر عبداللہ نامی بندہ جماعت کروا رہا ہے، یہ ظہر کی نماز ہے اور وہ دوسری رکعت میں ہے، پیچھے سے آنے والا عبد الرحمان دوسری رکعت میں شامل ہوگا تو لہٰذا اس کی بھی دوسری ہی ہوگی۔ اس کی دوسری اس لیے ہوگی کہ امام کی دوسری ہے، تو جب امام سلام پھیرے گا تو وہ اٹھ کے اپنی پہلی رکعت پڑھے گا اور اپنی پہلی رکعت میں ثنا، اس کے بعد تعوذ، اس کے بعد تسمیہ، اس کے بعد فاتحہ، اور اس طرح وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اسی طرح اگر امام کی تیسری رکعت ہے تو مقتدی کی بھی تیسری رکعت ہوگی، تو یہ موقف درست نہیں ہے۔ درست موقف کیا ہے؟ درست موقف یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی اختیار کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ شامل یا شریک ہوتا، امام کی اگر دوسری، تیسری یا چوتھی آخری رکعت ہے تو وہ امام کے ساتھ جب آ کے ملتا ہے تو اس کی وہ پہلی ہی رکعت ہوتی ہے۔ لیکن اگر امام کی دوسری رکعت ہے، امام تشہد میں بیٹھتا ہے، تو یہ بندہ تشہد میں کیوں بیٹھا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کہتی ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ امام کی اتباع کی جائے، امام کی اقتداء کی جائے، امام کو فالو کیا جائے، امام کے ساتھ ساتھ امام کے پیچھے پیچھے نماز کو منواعاً ادا کیا جائے۔ جب امام کو مکمل طور پہ اپنا فالو کرنا ہے جیسے کہ حدیث میں آ گیا ہے، تو پھر امام کی دوسری رکعت تھی، امام تشہد پہ بیٹھا تو لہٰذا مقتدی بھی تشہد میں بیٹھے گا، لیکن مقتدی کی یہ پہلی رکعت ہے جبکہ امام کی دوسری رکعت ہے۔ اسی طرح امام کی تیسری، امام کی چوتھی، امام نے سلام پھیرا، اب جو مقتدی اٹھ کے کھڑا ہوا اس کی بالترتیب چوتھی رکعت جو ہے یہ وہ چوتھی رکعت ادا کرے گا، نہ اس میں ثنا پڑھے گا، نہ اس میں تعوذ پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا، ہر رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح آخری رکعت میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا، سورۃ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائے گا۔ اب جو بھائی نے سوال پوچھا ہے تو اس کی میں نے ایک طرف سے وضاحت کر دی ہے، اب دوسرے حوالے سے وضاحت کرتا ہوں کہ اب اگر کوئی بندہ دوسری رکعت میں شامل ہوا امام کے ساتھ تو مقتدی کہاں سے آغاز کرے گا؟ ثنا سے آغاز کرے گا، تعوذ سے آغاز کرے گا، تسمیہ سے آغاز کرے گا، لہٰذا مقتدی آئے گا امام کے ساتھ شامل ہوگا، تعوذ سے آغاز کرے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اور اگر ظہر کی نماز ہے تو ساتھ پھر دل میں کوئی نہ کوئی سورت ملا لے گا۔ لیکن اگر مغرب کی نماز ہے، دوسری رکعت ہے، فجر کی نماز ہے، دوسری رکعت ہے، عشاء کی نماز ہے، دوسری رکعت ہے، تو ایسی صورت میں امام کی قرات کو سنے گا اور اپنی سورۃ فاتحہ مکمل کر کے خاموش ہو جائے گا، آگے کوئی قرات وہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اگر کسی بھائی کو اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی وہ گروپ میں دوبارہ اس سوال کو ریپیٹ کر سکتا ہے، میں انشاءاللہ اس کی دوبارہ مزید کھول کے وضاحت کروں گا۔ اس کے لیے میں ایک مثال بھی واضح کرتا ہوں۔ بھائی ہمیشہ سے ترتیب ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے، تو یہ کون سی ترتیب ہوئی کہ میں امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوا تو میں نے تیسری رکعت کو جو ہے وہاں سے آغاز کیا، اب میری یہ تیسری رکعت ہے، پھر میری چوتھی رکعت ہے، اس کے بعد میری پہلی رکعت ہے، اس کے بعد میری دوسری رکعت ہے، یہ تو بالکل غلط ملت ہو گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر میں نے شادی کی ہے اور میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے تو یہ میری چوتھی شادی ہے، اب اس کے بعد جو شادی ہوگی وہ پہلی ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری ہوگی، اس کے بعد تیسری ہوگی، تو بھلا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ تو یہ منطقی طور پہ بھی غلط ہے، اصولاً بھی غلط ہے، فہماً بھی غلط ہے، شرعاً بھی غلط ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے جو ہے وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں، اقدامات کر لیتے ہیں، تو لہٰذا سوچ سمجھ کے دین پہ عمل کرنا چاہیے، بغیر تحقیق و تصدیق کے اسی طرح جو ہے دین کو اختیار کر لینا یہ درست عمل نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔